اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 271 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو یعنی دکھا کے کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اگر یہ نیت ہے کہ لوگ اسے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو مٹا دے گا اور وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 272 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ہدایت کے لیے آپ ذمہ دار نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تم جو مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا دیں گے اور تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اگر اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچہ کر رہے تو وہ ریٹرن مل جائیں گا، اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے ان لوگوں کو، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے، ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا مال کا ان لوگوں کے۔ آیت نمبر 273 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو تم خرچ کرو گے تو یہ حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی سکت نہیں رکھتے اور مانگنے سے شرماتے ہیں۔ ناواقف لوگ ان کو نہ مانگنے کے سبب غنی خیال کرتے ہیں اور تم ان کو ان کے چہروں سے صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہے، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، وہ جو مال خرچ کریں گے وہ حاجت مندوں پہ اس کا حق رہیں گا۔ اور بعض لوگ اللہ کی راہ میں رہتے لوگ اور لوگ کسی سے مانگتے نہیں، کچھ بھی ہو جاؤ کسی سے مانگنا شرم کی بات سمجھتے ہو، لوگ کسی سے کچھ مانگنا کرنا سوائے اللہ کے کسی اور سے کچھ مانگنا شرم کی بات سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں بول رہے کہ تم ان لوگوں کو صاف پہچان لیں گے کہ وہ لوگ کسی سے مانگتے کرتے نہیں، شرماتے مانگنے سے کسی سے بھی۔ تو ویسے لوگوں کی مدد کرو، ویسے لوگوں کو مدد کرو، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ویسے لوگوں کی مدد کرو، اس سے حاجت مندوں کی مدد کرو اس سے۔ آیت نمبر 274 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو اپنا مال رات دن پوشیدہ و ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ رات کے ٹائم پہ دن کے ٹائم پہ ظاہر رہتے، سب کو دکھتے رہتا ہم کیا کر رہے، رات کے ٹائم پہ پوشیدہ رہتے چیزاں، مطلب سوتے رہتے لوگ تو رات کے ٹائم پہ ویسا، تو دن رات کے ٹائم پہ جو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گا ان سب کا صلہ اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 275 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں یعنی انٹرسٹ، تو وہ خبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ مال ہجرت بیچنا بھی تو ویسے ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو پھر لینے لگے تو یہ لوگ دوزخی ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں جلیں گے۔ سود انٹرسٹ لوگ بولتے ہیں کہ یہ بزنس کا وہ ہے، جیسا بزنس رہتا ویسے رہتا سود کا بھی معاملہ ہوگا، لیکن نہیں، تجارت بزنس جو رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دیے ہوئے ہیں اور سود کو حرام قرار دیے۔ تو یہ سب نصیحت پہنچانے کے بعد، سب کچھ معلوم رہنے کے باوجود بھی جو بھی ایسے حرکتیں کریں گے، سود لیں گے کریں گے، تو وہ سب کنفرم ان لوگ جو ہے سو دوزخی ہے، ان لوگ جلیں گے، اللہ دوزخ میں ہمیشہ جلیں گے۔ آیت نمبر 276 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ سود کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ ناشکر بدکار کو دوست نہیں رکھتا۔ شکر جو پیسے رہتے ہیں سود کے تو اس میں برکت نہیں رہتی کچھ بھی، اور جو خیرات کے پیسے رہتے ہیں اس میں بہت برکت رہتی ہے، اللہ اس میں برکت بڑھا دیتا، اور اللہ ناشکر بدکار لوگوں کو نہیں پسند کرتا، دوست نہیں رکھتا ان لوگوں کو۔ آیت نمبر 277 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہیں اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ آیت نمبر 278 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ
سود کا باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقع اللہ پر یقین کرتے ہو، یقین کامل رکھتے ہو۔ آیت نمبر 279 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو، اللہ کی اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اگر تم توبہ کر لو تو تم کو اصل اموال مل جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم ہوگا۔ تو جو بھی سود کا معاملہ جو لوگ بھی کرتے وہ لوگ سیدھا اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں کلیئر فرما دیے ہیں جو بھی سود کا کام چلاتے، سود کے چیزوں کے بیچ میں مبتلا رہتے، ان لوگوں سے اللہ کے رسول اللہ جنگ کرتے ہیں بول کے اللہ تعالیٰ فرما دیے۔ آیت نمبر 280 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے، آسودگی کے آنے تک، اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ کیا ثواب کا کام ہے، اگر کسی کو لون دیے ہوئے ہیں آپ تو انہیں تنگ دست ہے، انہیں اس کو مہلت دے دو، اگر اس کے پاس پیسے نہیں انہیں تنگ دست ہے اس کو مہلت دے دو، بیٹر یہ رہے گا کہ تم معاف کر دو بول کے۔ اگر تم اس کے معاف کر دیے تو اس کا کیا ثواب ہے اگر اس کے بارے میں جانتے ہیں تو تم معاف کر دیتے خود ہی۔ آیت نمبر 281 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 282 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم ادھار کا معاملہ ایک مقرر ٹائم کے لیے کرنے لگو تو ان کو لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان لکھنے والے انسان کے انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمے وہ حق واجب ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور بتانے میں ذرا برابر بھی کام نہ کرے جس کے ذمے حق واجب ہے، وہ اگر کمزور عقل یا ضعیف بدن والا ہو یا خود لکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہو تو اس کا کارکم ٹھیک لکھ دے، اس کا جو بھی رہے گا معاملہ ٹھیک لکھ دے، اور اپنے ہی مردوں میں سے 2 گواہ بھی کر لیا کرو، اگر تم کو 2 مرد گواہ نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہے، یہ گواہ وہ ہوں جو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں وہ ایک دوسرے کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کرے۔ جب وہ گواہ بننے کے لیے بلایا جایا کرے اور تم اس کے لکھنے سے انکار نہ کرو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ سزاوار، مگر یہ سودا دست بدست ہو جس کو بہم لیتے دیتے اور پھر تم پر کوئی الزام نہیں، اگر تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ ضرور کر لیا کرو، نہ کوئی لکھنے والے کو کوئی تکلیف دے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اللہ تم کو یہی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ کبھی بھی کوئی معاملات کرے پیسے لین دین کا تو اس کے واسطے کانٹریکٹ بنا لینا بہت بہتر رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بولے کانٹریکٹ بنا لینا کوئی بھی چیز کا، وہ اللہ کے قریب جو زیادہ انصاف رکھنے کی چیز ہے، اور کوئی انسان خود سے نہیں لکھ سکتا تو اس کی ہیلپ کر دینا، لکھ دینا،
اور گواہ رکھنا، کبھی بھی کانٹریکٹ بھی بنایا تو اس کے 2 گواہ رکھنا، یا 2 آدمی اگر گواہ رہنا، اگر 2 آدمی گواہ نہیں رہے تو 1 آدمی گواہ اور 2 عورتیں گواہ رہنا، تاکہ ایک عورت بھول بھی گئی تو دوسری جو ہے سو اس کو یاد دلا دیا کرے۔ اور یہ اس کے درمیان جو ہے سو نہ تو کوئی گواہ کو کوئی تکلیف پہنچانا، کوئی نہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا، نہ تو کوئی لکھنے والے کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا، نہ زور زبردستی ظلم کچھ کرنا۔ اگر ویسا کوئی کرے تو ان لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ جو ہے سو انجام بتائیں گے ان لوگوں کا۔ آیت نمبر 283 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دو۔ اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتے ہو تو جس کا اعتبار کر لیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو مت چھپایا کرو، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سارے عمل کو خوب جانتا ہے۔ سفر میں ہے، کوئی آپ کے پاس جو سو لکھنے والا نہیں ہے تو اپنی کوئی چیز رہن دے دو، اس کو سامنے والے کو رہن دے دو، وہ چیز اس پہ دونوں اعتبار کرتے ہوں گے۔ اور یہ پورا پروسیس جو ہے سو یہ چیز دماغ میں رکھنا کہ کوئی کسی کے ساتھ جو ہے سو گواہ کو کوئی چھپائیں گا کریں گا نہیں، کوئی کسی کا چیٹ نہیں کریں گا۔ آیت نمبر 284 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اگر وہ اور جو باتیں تمہارے دل میں ہیں، چاہے تم اس کو چھپائے رکھو یا ظاہر کرو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 285 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو چیز اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یعنی قرآن، اس پر رسول کو اور تمام مومنین کو پورا عقیدہ ہے، سب کے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کا کلام سنا، ہم نے خوشی سے اطاعت کی یعنی فالو کیا، اطاعت کی، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہم کو اپنی ہی طرف اور ہم کو آپ کی ہی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 286 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنا ہی جتنی اس کی طاقت میں ہے۔ اللہ کسی کو اتنا زیادہ کسی کے اوپر آزمائش بھی رہی جتنی انسان کا برداشت کا مادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہے، تو انسان کو معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ کس کو کتنا جو ہے سو کتنا کس کے اوپر تکلیف دینا، کسی کو کتنا آزمائش کرنا، کسی کی جتنا انسان سنبھال سکتا اتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے، چاہے وہ کام کی ہو یا آزمائش کی ہو۔ جتنا اس کی طاقت میں ہے اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کیا، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھے، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجنا جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بار یعنی دنیا آخرت میں ایسا بار نہ ڈالنا جو ہم برداشت نہ کر سکے، دنیا اور آخرت میں دونوں بھی جگہ پہ ہم پہ ایسا بار مت ڈالنا جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ہم سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، آپ ہمارے کارساز ہے، اور ہم میں کافروں پر غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ یہ دعا ہے جو مومنین کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 اور 286 میں ہے دعا یہ۔ آمن الرسول، صدق اللہ العظیم و صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔